ارطغرل غازی کے چرچے ہی چرچے ہیں، اور اس وقت ہم ارطغرل غازی کے سیٹ پر موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت ارطغرل غازی ہی کے ڈرامے میں عبد الرحمن غازی کا کردار ادا کرنے والے جناب جلال آل موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں جلال آل کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ہوش بلدگ۔ جلال، آپ یہ بتائیے کہ آپ اپنی زندگی میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں، آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے، آپ کی فیملی کیسی ہے، اس بارے میں کہاں سے تعلیم حاصل کی، کیا کچھ کرتے رہے، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتانا پسند فرمائیں گے؟ میرا نام جلال آل ہے، میں برسا میں پیدا ہوا۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم برسا ہی سے حاصل کی۔ اس کے بعد میں نے ہائی اسکول، کالج اور اس کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم بھی برسا ہی سے حاصل کی۔ کالج کے زمانے سے ہی مجھے تھیٹر اور سینما کا ذوق ابھر کر سامنے آیا۔ پھر میں آہستہ آہستہ خود بھی ڈراموں اور تھیٹر میں نے حصہ لینا شروع کر دیا، اور یوں میرا شوق بڑھتا چلا گیا۔ اور اس کے بعد میں سن 2010 میں استنبول آ گیا۔ استنبول میں ایک پرائیویٹ اکیڈمی میں تھیٹر اور سینما کی میں نے مزید تعلیم حاصل کی۔ اسی دوران سن 2011 میں مجھے فاتح پروجیکٹ کی جانب سے کام کی آفر ہوئی، جسے میں نے قبول کر لیا، اور اس پروجیکٹ میں پہلی بار میں نے کوئی کردار ادا کیا۔ اس کے بعد میں نے ڈرامہ سیریل کردلر وادیسی سیریز میں کام کیا، اور پھر کچھ عرصے باہر بیٹھا رہا۔ 2 سال تک اس دوران کوئی پروجیکٹ نہیں آیا، لیکن اس کے بعد پھر مجھے اس عظیم پروجیکٹ میں کام کرنا نصیب ہوا۔ اب یہی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کون سے ڈراموں میں کام کیا ہے، اور کون سے ڈرامے میں آپ کا جو کردار جو آپ کو بے حد پسند آیا؟ جہاں تک آپ نے میرے پسندیدہ کردار کے بارے میں پوچھا ہے، تو مجھے اپنے سبھی کردار پسند ہیں۔ ان میں کردلر وادیسی والا کردار زیادہ پسند ہے، لیکن ارطغرل غازی ڈرامہ سیریل کو میری زندگی میں بڑا ہی اہم مقام اور الگ مقام حاصل ہے۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کردار میری زندگی کے لیے ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے مجھے عثمانیوں اور ترکوں کی تاریخ کا اچھی طرح جائزہ لینے کا موقع ملا، اور ساتھ ہی اچھی خاصی آگہی بھی حاصل ہوئی۔ اس عظیم معلومات کو پھر میں نے ان لوگوں تک بھی پہنچایا اور ان کو آگہی دی جو اس تاریخ سے بے خبر تھے۔ دراصل میرے نزدیک یہ صرف ڈرامہ نہیں، بلکہ انسانوں کو تاریخ کے بارے میں آگہی فراہم کرنے کی ایک بڑی زبردست درسگاہ بھی ہے۔ اگرچہ اس ڈرامے میں 100% تو آپ کو تاریخی معلومات نہیں مل پاتی، لیکن ممکن حد تک اپنی بھرپور توانائیاں صرف کر کے ہم نے ان روایات کو آپ تک پہنچایا ہے جو تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہماری زندگی میں یہ ڈرامہ بڑا اہم ہے۔ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں؟ کون سے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں؟ نیا پروجیکٹ، اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتانا پسند فرمائیں گے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ آج کل ہر طرف کورونا کی وبا کا مسئلہ ہے، اور اسی میں ہماری زندگی بھی گزر رہی ہے۔ اس عرصے میں ہم اپنے گھروں میں ہی رہتے ہوئے وقت گزارتے رہے ہیں، اور زیادہ تر وقت کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے تفکر کیا، ذہن کو سکون اور آرام دینے میں گزارا، اور ساتھ ساتھ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بھی جائزہ لیتے رہے۔ اور ہم نے ایک اور کام شروع کیا کہ وہ لوگوں کی مدد کا اور خیر کا جو ایک پھیلانے کا سلسلہ تھا، امداد باہمی کہہ لیں آپ، یا انسانوں کے کام آنے کا، جو انسان ایک دوسرے سے بڑے دور چلے گئے تھے، ہم نے ان کو ایک دوسرے کے قریب لانے کا سامان پیدا کیا، آپس میں محبت اور چاہت کے بیج بوئے۔ اور رمضان کا مہینہ تھا، اور ہم نے بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کی مدد کی۔ گرد و نواح میں جس کسی کو بھی ہماری مدد کی ضرورت تھی، ہم نے ہر ممکنہ طریقے سے کوشش کی کہ اس کا دامن تھامیں۔ اس سلسلے میں ہمارے ساتھیوں، ٹیم، اراکین، پروڈیوسرز، دیگر اہلکاروں نے بھی ہمارا بھرپور ساتھ دیا، اور اس طرح ہم نے اس وبا کے دوران اپنا یہ وقت انسانی خدمت کے لیے وقف کیا۔ یہ بتائیں، ارطغرل غازی ڈرامے کے بارے میں لوگوں کے جذبات آپ تک پہنچے ہوں گے، اس بار وہ کیا کچھ کہتے ہیں، کیا کچھ ان کا رد عمل رہا ہے، اس بارے میں بتائیں گے آپ؟ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ اس ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کو لوگوں نے بے حد پسند کیا ہے، اور سب نے ہماری خوب تعریف کی۔ اللہ سب سے راضی ہو۔ آخری قسط کے بعد تک ہمیں پیغامات موصول ہوتے رہے، جس نے ہمیں نیا جوش و ولولہ پیدا کیا۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ سب لوگوں نے اس ڈرامے کو ہماری توقعات سے بڑھ کر پسند کیا،
اور یہ محبتیں ہم سب کے لیے باعث فخر ہیں۔ آپ اس ڈرامے میں ایک ایسی تاریخ کو اجاگر کر رہے ہیں جس کے بارے میں زیادہ معلومات میسر نہیں۔ یہ صرف ہمارے ترک جغرافیے یا علاقے ہی کی تاریخ نہیں ہے، بلکہ پورے اسلامی جغرافیے کی تاریخ ہے، جس سے سبق لینے کی موجودہ دور میں بھی ضرورت ہے۔ ارطغرل غازی نے جس اتحاد کی ضرورت پر زور دیا ہے، اس کی آج بڑی شدت سے کمی محسوس کی جا رہی ہے۔ امت مسلمہ کو ایسے ہی حالات کا سامنا ہے۔ اس وقت جمہوریہ ترکی میں بھی عدل و انصاف کے قیام کی بھرپور کوششیں جاری ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جیسا کہ ماضی میں تھا۔ ہم ارطغرل غازی کے کردار کو اپنا کر ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اتحاد و یکجہتی کی فضا کو قائم کرنے میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں بڑے مثبت اور اہم پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ اچھا، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ آپ کو اس ڈرامے میں یا کسی فلم میں کون سا رول جو بہت پسند آیا اور بار بار آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہوں؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مجھے اپنے ڈراموں میں کردلر وادیسی میں اپنا کردار بہت پسند آیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی سے میں نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے، کیونکہ یہ ڈرامہ سیریل بہت طویل بھی تھا، تو وقت کے ساتھ ساتھ میرے اس کردار میں نکھار بھی آتا رہا اور میں نے بہتر سے بہتر کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ ڈرامے کے آغاز پر میں نے سلیمان شاہ کے محافظ کے طور پر کردار ادا کرنا شروع کیا، پھر مزید وقت گزرا تو میں ہائمانہ کے محافظ، پھر ارطغرل غازی کے محافظ، اور پھر قبیلے کے تمام سپاہیوں کے کمانڈر، اور پھر اب عبد الرحمن غازی کے کردار میں ہوں۔ یہ کردار کم فنکاروں کو ہی نصیب ہوا۔ یہ ڈرامہ میرے لیے ایک سنہری موقع کی حیثیت رکھتا تھا، جس کا میں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے آپ کو پروان بھی چڑھایا۔ اس ڈرامے کے اثرات بھی میری زندگی پر رونما ہوئے۔ جب مجھے کبھی بھی اس ڈرامے کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو مجھے ڈرامے کے آغاز اور اس کے اختتام تک اپنے کردار میں بڑا نمایاں فرق محسوس ہوتا ہے۔ ڈرامے کی ابتدائی قسطوں میں ہیجان خیز کیفیت میں مبتلا رہا اور اس دوران کئی غلطیاں بھی سرزد ہوئیں۔ ان غلطیوں سے میں نے سبق بھی سیکھا اور بعد میں ان تمام غلطیوں پر قابو پاتے ہوئے بڑے پراعتماد طریقے سے میں نے اپنا کردار ادا کیا، اور اب جب میں اس ڈرامے کو دیکھتا ہوں تو خوب انجوائے کرتا ہوں۔ آپ نے 5 سے 6 سال ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی جو ہے وہ کٹھے رہے، اس میں کئی ایک ناقابل فراموش واقعات پیش آئے، کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو ابھی تک آپ کے ذہن میں ہو؟ جی ہاں، ہم 6 سال اکٹھے رہے۔ اگر ہم اپنے اس عرصے کے بارے میں کچھ لکھنا چاہیں تو ایک ناول تیار ہو سکتا ہے۔ ہمارے اس پروجیکٹ کی سب سے اہم بات آپس میں بھائی چارہ، اتحاد و یکجہتی ہے اور آپس کی محبت تھی۔ ڈرامہ سیریل کے پروڈیوسر محمد بزداغ، اس کے ڈائریکٹر متین گنائے اور دیگر تمام ٹیم کے اراکین کو اپنے آپ پر یقین اور اعتماد تھا، اور اسی یقین اور اعتماد کے ساتھ وہ اپنے اسی سفر پر نکلے۔ اس دوران ہم سب میں ایک فیملی یا جیسا خاندان جیسا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ ہم اپنے آپ کو ایک ہی خاندان کے فرد سمجھتے تھے۔ اس بارے میں ہمارے پاس بتانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ مثلا جب ہماری ٹریننگ شروع ہوئی تھی، سب ایک دوسرے کے لیے کافی حد تک اجنبی تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کا سلسلہ شروع ہوا، جو آگے بڑھتا رہا اور ہمارے تعلقات معمول پر آ گئے۔ اس ٹریننگ کے دوران ہمارے ساتھیوں میں سے کئی ایک پہلی بار گھوڑ سواری اور پہلی بار نیزہ بازی اور شمشیر زنی کر رہے تھے۔ ان کو گھوڑ سواری، نیزہ بازی اور شمشیر زنی کے دوران شدید مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ ان میں سے کئی ایک فنکار گھوڑے سے گرے بھی، ان کو چوٹیں بھی آئیں، ایک دوسرے کو روند بھی ڈالا، غلط وار کر بیٹھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کسی کو زیادہ چوٹ نہیں آئی، اور اس طرح کے بے شمار واقعات اس سیریز کے دوران رونما ہوتے رہے۔ جناب صاحب، آپ کے پاکستان سوشل میڈیا پہ بڑے فالورز موجود ہیں، مداح بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور آپ ان سے مدد کرنے کی، امدادی سرگرمیوں کے بارے میں ذکر کرتے رہتے ہیں، اور وہ آپ کو اس چیز کے بڑے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے مسلمان بہن بھائی ہمارے لیے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ میں کوئی سیاسی بیان نہیں جاری کر رہا، بلکہ حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ جیسے ہمیں اپنے مسلمان ہونے اور ترک ہونے پر فخر ہے، اسی طرح ہمیں اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کی محبت پر فخر ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ ہی کھل کر اپنی محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں آگاہ رہتے ہیں۔ ہمیں پاکستانیوں سے سچی محبت ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں ترکوں کی مدد کی ہے۔ سن 1915 میں مارکہ چناک قلعے کے موقع پر جب برطانیہ اور اس کے اتحادی ممالک نے ترکی پر حملہ کیا، اس وقت
سلطنت عثمانیہ اپنے آخری دور میں تھی. اسے ہر طرف سے حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. سلطنت عثمانیہ کو رقم کی شدید ضرورت تھی. تو اس وقت ہماری مدد کو بر صغیر کے مسلمان جو اب پاکستانی ہیں وہی دوڑے تھے، جس کو بھلا ہم کیسے بھلا سکتے ہیں. میں ایک بار پھر اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کو دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں. سوشل میڈیا پر میں اکثر و بیشتر اس بات کا ذکر کرتا رہتا ہوں کہ جب بھی چناک قلعے کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آپس کی محبت، اتحاد اور یکجہتی کے منظر بھی گھومتے ہیں. اس وقت سلطنت عثمانیہ سے ہزاروں کلومیٹر دور شاید بر صغیر کے لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کے لوگوں کے چہرے بھی نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر اس خلافت عثمانیہ کے لیے بڑی بڑی رقوم جمع کی اور اسے ترکی روانہ کیا. پاکستان کے قومی شاعر علامہ محمد اقبال نے بھی اس سلسلے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. اللہ ان کو اس کا اجر دے گا. میں اس موقع پر ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ صاحب حیثیت یا امیر تھے انہوں نے بھی اپنا حصہ ملایا، مگر جو لوگ غریب تھے وہ بھی پیچھے نہیں تھے. ان کے پاس جو تھا انہوں نے دیا. ایسی مثال بنائی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں. کہا جاتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کی ایسی مائیں بھی تھیں جنہوں نے اپنے معصوم بچوں تک کو بیچ دیا کہ خلافت کو بچا لیا جائے. دنیا میں ایسی بے لوث محبت کا اظہار آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ہم نے بڑی قربانی کے بعد آزادی حاصل کی ہے، لیکن اس آزادی کو حاصل کرنے اور نئی مملکت کو تشکیل دینے میں پاکستانیوں کا بھی بڑا نمایاں کردار ہے، جسے کبھی بھی کوئی ترک فراموش نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے میرے دل میں بھی الگ مقام ہے. پاکستان کا سبز ہلالی پرچم اور اس کے ساتھ ترکی کا سرخ ہلالی پرچم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایسے ہی یکجا ہیں جیسے اس کے عوام. یہ دونوں ممالک یکجا ہیں اور دوسرے کے برادر ہیں. الحمدللہ تاریخ کے اور خاص طور پر مارکہ چناک قلعے نے ہمیں یکجا کیا اور مستقبل میں بھی یکجہتی اور اتحاد اسی طرح ہمارا جاری رہے گا. جو قوم اپنے ماضی کو نہیں جانتی وہ اپنے مستقبل کی راہ بھی متعین نہیں کر سکتی. ہمیں اپنے ماضی پر فخر ہے اور میں ایک بار پھر پاکستانی عوام کا شکر گزار ہوں اور سلوٹ پیش کرتا ہوں. اللہ ہمیشہ ان کو خوش و خرم رکھے. جناب صاحب، آپ کی قرآن کریم کی تلاوت جو ہے وہ ویڈیو پر، انٹرنیٹ شیئر پر بڑی وائرل ہو گئی ہے اور آپ سنا ہے کہ قرآن کریم کے حافظ بھی ہیں. کیا اس بارے میں ہمارے ناظرین کو قرآن کریم کی تلاوت سنانا پسند فرمائیں گے؟ میں عرض کروں کہ میں نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے اور اس سلسلے میں ایک امام خطیب مدرسے سے باقاعدہ فارغ التحصیل ہوں اور اس عرصے کے دوران میں مختلف موضوعات پر تعلیم بھی حاصل کی. قرآن کریم کو حفظ کرنا بھی میں نے شروع کیا، لیکن کئی ایک وجوہات تھیں. خصوصی طور پر گھر میں، فیملی میں کئی افراد بیمار تھے، پھر ان کی صحت کی دیکھ بھال، پھر اموات ہوئیں کئی. اس کی وجہ سے میرا حفظ قرآن کا سلسلہ مکمل نہ ہو سکا. یعنی میں پورا قرآن کریم تو حفظ نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں قرآن کریم کے ایک بڑے حصے کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں نے حفظ کر رکھا ہے. قرآن کریم میرے لیے شفا کی حیثیت رکھتا ہے اور جب بھی کبھی میں بے چینی محسوس کرتا ہوں تو میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں. سوشل میڈیا پر میں نے شاید 1-2 بار تلاوت کی ویڈیوز بھی ڈالی جسے لوگوں نے بہت پسند کیا. اس لیے اب میں ایک آپ کی فرمائش پر میری زندگی کا بہت اہم مقام رکھنے والی سورت ہے سورہ بقرہ. اس کی یہ 3 آیات ہیں 154 سے 57 تک. اس کی ایک تلاوت آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. جزاک اللہ. جلال صاحب یہ بتائیے کہ عبد الرحمن غازی کا کردار کیا سچا کردار ہے؟ اگر سچا کردار ہے کیا کبھی آپ نے ان کے مزار پر حاضری دی یا زیارت کی؟ اس بارے میں کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے؟ جی، بنیادی طور پر عبد الرحمن غازی کا کردار ایک حقیقی کردار ہے، ایک سچا کردار ہے. اللہ ان کو جنت میں جگہ دے اور ان کی جد و جہد کو قبول کرے. وہ ان کی جو قبر ہے وہ استنبول کے سنجاق تپے یعنی محلے میں آج بھی موجود ہے، اور انہوں نے طویل عرصہ اس دور کے سرداروں کی خدمت کی اور نظم و ضبط کے قیام میں بڑا اہم کردار ادا کیا، جو تاریخ سے ہمیں پتہ چلا. انہوں نے اپنی زندگی اس وقت کی مقامی ریاستوں کے لیے وقف کر رکھی تھی. میں اس موقع پر ان کو خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں. میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ ان سے سیکھا، ان کے اس کردار سے، ان کے بارے میں معلومات سے. اگر اس ڈرامے میں میرا ایک کردار کامیاب رہا ہے تو شاید انہیں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، اور جو میں اس انداز سے اس کو پیش کر سکا. اس لیے میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ جو کوئی کبھی یہاں ترکی استنبول آئے تو سنجاق محلے میں ان کی قبر موجود ہے، وہاں حاضری دے اور ان کے لیے فاتحہ پڑھے، اور ہمیں بھی بہت خوشی ہوگی، تسکین ہوگی، اور ہمیں بھی وہ دعاؤں میں یاد رکھے. اور یہ ایک عظیم کردار تھا تاریخ کا. جلال صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی شادی اور نکاح کی تقریب میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے شرکت کی تھی اور وہ اس میں گواہ تھے. اس بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں، جذبات کیسے ہیں آپ کے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے لیے مملکت اور ریاست ایک الگ ہی مقام رکھتے ہیں. اگر ہماری مملکت قائم ہے تو قوم کا وجود بھی برقرار ہے، اور آج کے دور میں موجودہ حالات میں ہماری مملکت ترکی کے سربراہ اس وقت بڑے ہی عمدہ طریقے سے حکومت کا نظم و نسق چلا رہے ہیں. وہ اپنی مملکت کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک کے عوام اور امت کے بھی دکھ درد میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. جمہوریہ ترکی کے سربراہ جب رجب طیب ایردوان سے میں نے اپنی شادی میں شرکت کی درخواست کی تو کئی مواقع ایسے تھے جب میری ان سے ملاقات ہوتی تھی، وہ ہمیشہ مجھے شادی کرنے کی تلقین کرتے تھے، اور میں ان کو کہتا اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ شادی ہو جائے گی اور میں آپ کو اپنی شادی کی تقریب میں دیکھنا چاہوں گا. تو انہوں نے میری اس درخواست کو قبول کر لیا اور پھر میری شادی کے موقع پر اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود انہوں نے شرکت کی. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے جس سے مجھے بہت خوشی ہوئی. اللہ ان کی عمر دراز کرے، وہ ہمارے سر پر سلامت رہیں، اور اللہ ان کو عالم اسلام کی خدمت کا موقع عطا کرتا رہے. اجلاس ترکی اور پاکستان کے تعلقات بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اور ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کے بھی آپس میں بڑے گہرے تعلقات چلے آ رہے ہیں. اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کیا کہنا پسند فرمائیں گے؟ جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ترکی اور پاکستان کے تعلقات بڑے دیرینہ اور گہرے تعلقات ہیں. اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان بھی عالم اسلام کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں. میں اس موقع پر ان کو سلام پیش کرتا ہوں. عمران خان اس وقت اپنی مملکت کو بھی اسلامی روح بخشنے میں مصروف ہیں. میری دعا ہے کہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے. ہمارے صدر بھی اسی طرح کا نصب العین لیے ہوئے ہیں، اور اس طرح یہ دونوں سربراہان عالم اسلام کی خدمت کے لحاظ سے ایک دوسرے سے بڑی حد تک مشابہت رکھتے ہیں. اسی وجہ سے یہ دونوں سربراہان ایک دوسرے کے ملکوں کو بھی قریب لانے کا بیڑا بھی اٹھائے ہوئے ہیں. میں جب پاکستان کو دیکھتا ہوں تو میرا دل بہت خوش ہوتا ہے. پاکستان میرے مطابق ایک طاقتور عظیم ملک ہے جو زبردست مسلح افواج کا مالک بھی ہے. اس ملک کے عوام بڑے مہمان نواز اور مخلص ہیں. جیسا کہ میں
پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ دونوں ممالک کے پرچم بھی ایک جیسے ہیں، دونوں ہلالی پرچم ہیں، ایک سبز ہلالی اور دوسرا سرخ ہلالی۔ دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور احساس ہوتا ہے کہ ہم تنہا نہیں ہیں۔ اگرچہ ہمارے ہمسائے میں ہمارا کوئی خیر چاہنے والا ملک نہیں، پاکستان ہم سے دور ہے، لیکن دل و جان سے ہمارے بہت نزدیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ملک ہمیشہ ہمارے شانہ بشانہ رہتا ہے، ہمارے دلوں میں آباد ہے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان سے راضی ہو، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے دونوں رہنما ایک جیسی سوچ کے مالک ہیں اور ایک جیسے ہی پیغامات جاری کرتے ہیں۔ جناب صاحب، آپ یعنی عبد الرحمن غازی کھائی قبیلے کے سردار شاہ سلیمان کے محافظ رہے، اس کے بعد ہائمانہ کے محافظ رہے، اس کے بعد ارطغرل غازی کے محافظ رہے، پھر اس کے بعد عثمان کے جو دیکھ بھال آپ کی ذمہ داری ہوئی، آپ جو ہے وہ ایک محافظ اعلیٰ کے طور پر جو کردار ادا کرتے رہے۔ اس بارے میں آپ کے کیا جذبات ہیں؟ میں عرض کروں کہ میں اس میں بڑا جذباتی ہو گیا تھا، بڑے اہم حالات رہے، اور جیسا آپ نے ڈرامے میں دیکھا ہو کہ مختلف صورتحال کا سامنا رہا، اور بڑی اہم پوزیشن، بڑی اہم شخصیات، یعنی ڈرامے میں عبد الرحمن غازی ایک سپاہی یا جنگجو کے طور پر آغاز لیتا ہے یا سامنے آتا ہے، اس وقت سلیمان شاہ کے محافظ کے طور پر، پھر ہائمہ آنا کے محافظ کے، اس کے بعد پھر ارطغرل، اور پھر اس کے بعد عثمان کے ساتھ جو ہے اس کے محافظ کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کردار میں صداقت اور لیاقت، بہادری، جانثاری، وفاداری، سب کچھ اس میں جو ہے، اور خاص طور پر مملکت کے ساتھ بھی جو ہے اس کی جانثاری، قبیلے کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ، اور مشن کے ساتھ جو ارطغرل کا مشن تھا، تو اس کو سب لوگوں نے پسند کیا۔ مملکت ماں ہے، یعنی ریاست جو ہے، اور وہی سب کچھ ہے، ماں باپ سب کچھ ریاست ہے، اور اس پر اپنی جانثاری اور اس مشن کے ساتھ اٹیچمنٹ، اس پہ سب کچھ لٹانا، یہ اس کردار کا حصہ ہے۔ عبد الرحمن کا یہ کردار جو ہے اسی بات کی غمازی کرتا ہے، اور میں نے اسی جذبے ہی کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کردار کیا۔ 4 سال قبل ترکی کے ایک شہر ملاتیا میں مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ آپ کس کو رول ماڈل کے طور پر دیکھتے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے ذہن میں ابھی بھی موجود ہے، یعنی میں بھلایا نہیں اس پوری سیریل کو۔ تو 4 سال قبل ہمارے سامنے ہی شہید ہونے والا ہمارا ہیرو ہے۔ اس دور میں اسپیشل فورس کی قیادت کرنے والے ہمارے ایک جنرل کے ADC کے طور پر جو فرض ادا کر رہے تھے ذمہ داری، عمر خالص کی مثال میرے سامنے تھی۔ ان کو ہمارے اندر ہی موجود دہشت گردوں نے نشانہ بنایا تھا، اور میں نے اپنے آپ کو عمر خالص ہی کا رول ادا کرنے کی کوشش کی۔ ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا، مملکت سے وفاداری اور اپنے کمانڈر سے وفا کا سبق انہی سے سیکھا ہے۔ عمر خالص نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر وطن کی خاطر شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ میں ان سے بہت متاثر ہوا تھا اور اسے ہی اپنا رول ماڈل سمجھا تھا۔ صداقت، حکم کی تعمیل، اور بلا شبہ پہلے اللہ پر توکل اور پھر اپنے سردار کے حکم کو بجا لانا، یہی میرے کردار کا حصہ تھا، اور میں اپنے پروڈیوسر، ڈائریکٹر سب کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مجھے اس کردار کے لیے منتخب کیا، اور میں نے بھی اپنے طور سے اللہ کے فضل سے اس معیار پر پورے اترنے کی کوشش کی، اور عوام نے اسے پسند بھی کیا۔ جناب صاحب، آپ کی جو دیکھا جائے شادی جو ہے وہ لگتا ہے کہ کھائی قبیلے سے ہوئی ہے، اسلحہ لیں، گھوڑ سواری کریں، سب کچھ جو آپ نے جان نثار کر دی ہے کھائی قبیلے پہ، یعنی اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے جذبات کیا ہیں؟ جی ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے کھائی قبیلے ہی سے شادی کر رکھی تھی۔ کھائی قبیلے میں مملکت کے احکامات کی تعمیل، سرداروں کے احکامات کو بجا لانا زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس لیے اس ڈرامے میں بھی میرا رول ایک غیر شادی شدہ شخص کا تھا، اور میں نے اپنے قبیلے کو اپنی ذات پر ترجیح دی تھی۔ ڈرامے میں محب وطن اور محافظ ہونے کی وجہ سے میرا پہلا کام اپنے قبیلے اور سردار کا تحفظ تھا، جسے میں نے پورا کرنے کی کوشش کی۔ میرے لیے صداقت اور وفاداری ہی اہم تھی۔ ڈرامے کے حصے میں آپ کا بازو جو ہے وہ زخمی ہو جاتا ہے، اور آپ کا وہ جو سین جو ہے سب کو اس نے رلا دیا، آپ جو اپنی جان پر کھیل جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کامیابیوں پر کامیابیاں حاصل کرتے ہیں، اور ٹاپ ٹرینڈ بن جاتے ہیں ٹویٹر پر جو ہے۔ اس بارے میں آپ کے جو کامیابیوں کے بارے میں کیا جذبات ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ شکریہ، بہت بہت میں اپنے مداحوں کا شکر گزار ہوں۔ ویسے جب یہ ڈرامہ نشر ہوتا رہا، یہ ڈرامہ مستقل ٹاپ ٹرینڈ رہا ہے، ہیش ٹیگ کے ساتھ سوشل میڈیا پر یہ میرے بازو کٹنے والے مناظر بھی شیئر ہوتے رہے،
اور واقعی وہ بڑا ڈرامیٹک سین تھا. عبد الرحمن غازی کے لیے اس کا ہاتھ ہی اس کا اسلحہ تھا، اس کا علم، اس کا پرچم، اس کا سب کچھ. اور میں خود بھی بڑا جذباتی ہو گیا تھا اور اپنے آپ کو اس سین میں ڈھال چکا تھا. ہمارا ایمان ہے کہ اسلام کی خاطر دشمن سے جنگ میں جو حصہ کٹ جاتا ہے یا ٹوٹ جاتا ہے وہ حصہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے. یعنی کہا جا سکتا ہے کہ عبد الرحمن غازی کے لیے جنت میں جانے کا دروازہ کھل گیا تھا. میرے ذہن میں عظیم صحابی رسول حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھائے ہوئے تھے، اللہ ان سے راضی ہو. میں نے سوچ کو اپنے اوپر طاری کرتے ہوئے اس منظر کو فلمایا. بہت ہی جذباتی اور متاثر کن سین تھا. ویسے بھی ڈرامہ بہت خوبصورت اور زبردست انداز سے تحریر کیا گیا، اس کی فلم بندی بہت خوبصورت ہوئی، لوگوں نے اسے بے حد پسند کیا ہے اور ٹویٹر پر مجھے ٹاپ ٹرینڈ کا اعزاز دلایا. میں سب کا شکر گزار ہوں. کیا آپ ایرطغرل غازی ڈرامے کو مس کرتے ہیں؟ اس کے جو ہے پروجیکٹ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسے آپ کے احساسات ہیں اس بارے میں؟ جی ہاں، بہت مس کرتا ہوں. اس ڈرامے کے پروڈیوسر، ڈائریکٹر، رائٹر سب نے بڑی محنت کی اور اس ڈرامے کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور دنیا بھر میں اس کو پذیرائی حاصل ہوئی. ہمیں اس کی کامیابی کا یقین تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری ایسی ہی مدد کی. ڈرامے کے پروڈیوسر اور رائٹر محمد بے سے میری 6 سال قبل ملاقات ہوئی تھی اور اس وقت سے ہی اب بہت اچھی جان پہچان ہے. میں ان کے اخلاص سے بڑا متاثر ہوا. اسی خلوص اور محبت نے ہمیں کامیابیوں تک پہنچایا. ہمارے ڈائریکٹر متین گنائے آرٹ اور تاریخ کے موضوع کے بڑے ماہر ہیں اور ہمارے پروڈیوسر بھی تاریخ پر عبور رکھتے ہیں. دونوں کی مہارت اور کاوشوں ہی کے نتیجے میں ایک کامیابی ہمیں نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. انہوں نے ہم پر اعتماد کیا اور ہم نے بھی اپنی بھرپور کوششوں اور محنت کی بدولت اس ڈرامے کو کامیابی سے ہمکنار کیا. یہ دیکھیں، ہمارے انٹرویو کے دوران ہی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے. اسے ہم اللہ کی رحمت کہتے ہیں. ہمیں بھی اللہ کی مدد اور تعاون اس پورے پروجیکٹ میں حاصل رہا. اسی وجہ سے اس ڈرامے نے دنیا بھر میں مقبولیت کے نئے ریکارڈ بنائے. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے پروجیکٹ بھی تیار کیے گئے ہیں اور ابھی بھی کام کا سلسلہ ہمارا ساتھ ساتھ جاری ہے. جلال صاحب، آپ اپنی ذاتی زندگی میں امدادی سرگرمی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. بوزیاں ہو، رمضان میں آپ نے قربانی کرتے رہے ہیں. اب شام کا مسئلہ ہو، شام کے یتیموں کا مسئلہ ہو، باقی ممالک میں کوئی مسئلہ ہو، آپ جو ہے شہداء غازیوں کی جو ہمیشہ ہیلپ کرتے چلے ابھر کر سامنے آئے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ ایک امت ہونے کے ناطے ہم ہمیشہ ہی مظلوم مسلمانوں کی مدد کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہاں پر بھی میں نے وہی جذبہ اپنائے رکھا ہے جو ہمارے آباء و اجداد کا جذبہ تھا. جس طریقے سے مملکت ترکی نے مسلم ممالک میں امدادی سرگرمیوں کو جاری رکھا ہوا ہے تو میں نے بھی سوچا کہ میں اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں. تو میں نے بوسنیا میں جنگ میں مظلوم لوگوں کو جب تباہی کا شکار ہوتے دیکھا تو ان کی مدد کو اپنا فرض سمجھا. میں نے ان لوگوں میں خوراک اور دیگر ضروری ساز و سامان کے علاوہ قرآن کریم کے نسخے بھی تقسیم کیے اور اس کے علاوہ شام کی صورتحال کو دیکھ کر وہاں شامی باشندوں کی مدد کو دوڑا. میں نے ترکی کی ہلال احمر اور محکمہ مذہبی امور کے ساتھ مل کر ان کی مدد کی. پھر تھائی لینڈ میں بھی میں نے دیکھا کہ وہاں مسلمان بڑے اضطراب میں زندگی بسر کر رہے ہیں تو ہم نے بھی وہاں قربانی اور دیگر مشکلات میں گھرے ہوئے غریبوں کی مدد کی. اور وہاں ہی نہیں بلکہ ہم اپنے ملک کے اندر بھی غریبوں اور مسکینوں کی مدد کی مستقل کوشش کرتے ہیں کہ ان کا بھی حق ہے. اور آج میں جس مقام پر پہنچا ہوں یہ سب کچھ انہی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، جائزہ لینے کے بعد یہ کام کرتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں اور یہ سب میں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی کرتا ہوں. آپ نے اب تک کن کن ممالک کا دورہ کیا؟ پاکستان کا دورہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے؟ اور اگر پاکستان سے آپ کو کسی فلم کی یا ڈرامے کی آفر آئے تو کیا آپ ڈرامے میں کوئی کردار ادا کرنا پسند فرمائیں گے؟ اور کبھی آپ نے کوئی پاکستانی ڈرامہ یا فلم دیکھی ہے؟ میں نے ابھی جن ممالک کا ذکر کیا تھا ان کے علاوہ جرمنی، قطر، عرب ممالک اور سعودی عرب کا 2 بار دورہ کیا ہے اور عمرہ بھی کیا ہے. آپ نے مجھے پاکستان کا دورہ کرنے کے بارے میں پوچھا ہے تو بتا دوں کہ جی ہاں، پاکستان جانے کے لیے میں ابھی سے تیار ہوں. جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان ترکی کا ایک نہایت قریبی دوست اور برادر ملک ہے جس کے عوام بڑے قدر شناس ہیں. ان کے ساتھ گلے ملنے، گھل مل جانے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے میں بڑا بےتاب ہوں. اگر میرے نصیب میں ہوا تو یہ میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا. میں ان دنوں پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل PTV پر اپنے اس ڈرامے کو دیکھ رہا ہوں اور تھوڑی بہت اردو بھی جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں اس کو دیکھتا ہوں
ان کو سنتا ہوں اور ان کی آواز کے تاثرات اور ڈبنگ کے معیار پر بھی میں نگاہ رکھے ہوئے ہوں، اور ابھی تک بہرحال بہت کامیاب ہے۔ پاکستان میں آپ کے لاکھوں کی تعداد میں فالوورز موجود ہیں، ان کے ساتھ آپ کی بات چیت جاری رہتی ہے، کیا کیا وہ سوالات آپ سے کرتے ہیں، کن کے موضوعات پر بات چیت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ میں اس موقع پر پاکستان میں اپنے بسنے والے تمام پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کو، جنہوں نے سبز اور سرخ ہلالی پرچموں کو یکجا کر رکھا ہے اور جو ہمیشہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پر نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں سے ہم ابھی تک ملے نہیں ہیں، لیکن ان کی محبت اور پیار ہم تک مسلسل پہنچ رہا ہے، جس پر میں ان کو سلام محبت اور اپنا خلوص پیش کرتا ہوں۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ترک اور مسلمان تاریخ کو اپنے ڈرامے کے ذریعے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اور آگاہ کر رہے ہیں۔ میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ارطغرل، عثمان غازی اور بعد میں آنے والے حکمرانوں سلطان محمد فاتح، سلطان عبدالحمید، ان کے اور ان سے پہلے کے حکمران سلطان اعلیٰ ارسلان کے بارے میں بھی تحقیقات کریں اور دیکھیں کہ ترک قوم کس قدر مضبوط ہے اور کس طرح اس نے ماضی میں جو کام کیا ہے اس سے آپ کو آگاہی حاصل ہو اور دنیا بھی اس بارے میں جان سکے، اور جان رہی ہے جس طرح سے لوگ دیکھتے جا رہے ہیں، جانتے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح ہم سب کو ایک دوسرے کو جاننے کا اور تاریخ سے جڑنے کا بھی موقع ملے گا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ ایک دن آپ سے گلے ملنے کا موقع بھی ہمیں میسر آئے گا۔ پروگرام کے آخر میں ہمارے پاکستانی بھائیوں کو کیا پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ پاکستانی بہن بھائیوں کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ ہمیں دیکھتے رہیں اور دیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں، اس سے یقیناً رشتہ مضبوط ہوگا اور ترکی اور پاکستان ثقافتی لحاظ سے ایک دوسرے کے اور قریب آئیں گے، اور ہمارے یہ تعلقات بہت پرانے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ان میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ دل دل جان جان پاکستان، آپ ہمارا انتظار کریں، ہم آ رہے ہیں۔ ایواللہ۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔